یہ اللہ کا پاکیزہ کلام وہ کلام ہے کہ اس میں رد و بدل کرنے کی بات دور کی ہے. یہ قرآن تو وہ کلام ہے جو انسانوں کے اوپر اپنا جادو اور اپنا سحر طاری کیے بغیر نہیں رہتا ہے، اور اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. یہ اللہ کا پاکیزہ کلام وہ کلام ہے کہ حضرات صحابہ نے سیکھنے کے لیے انتھک کوشش کی ہے. اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام وہ کلام ہے جس نے اس کلام کو حاصل کیا وہ اللہ کی نظر میں قابل اعزاز بن گیا. جس نے اس قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، خدا کی قسم اللہ کی نظر میں اس سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، چاہے آپ میری باتوں پہ آپ یقین کرو نہ کرو، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو سچوں میں سب سے سچے ہیں، انہوں نے جب کہہ دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو بتاؤ ذرا، جس نے اس پاکیزہ کلام کو پورے کلام پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اس کا کیا مقام ہوگا؟ کل قیامت کے دن اللہ ان سے کہے گا، اس حافظ قرآن سے، اس ننھی منی جان سے اللہ کہے گا جو قرآن پاک، بہت سے بچے حافظ قرآن ہیں لیکن اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جب ان کا مقام جب یہ دنیا والے دیکھیں گے تو ترس کھائیں گے، رشک کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ایک ایک حافظ قرآن سے، ایک ایک حامل قرآن سے اللہ کہے گا اقرا، پڑھو، ورتل کما ترتل فی الدنیا، اور آرام آرام سے پڑھو، اور صرف پڑھو نہیں بلکہ یہ جنت کے درجے ہیں، چڑھتے چلے جاؤ، چڑھو، جنت کے درجوں پہ چڑھو. کیوں؟ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، کیونکہ تمہارا درجہ جہاں تمہارا قرآن پورا ہوگا، جہاں آخری آیت مکمل ہوگی، وہی تمہارا درجہ ہوگا. اور پورے قرآن کریم کے اندر 6666 آیات ہیں. ذرا سوچی کہاں ہوں گے وہ. دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن کا جو مقام ہے وہ تو ہے ہی ہے. ایک وہ انسان جو حافظ قرآن کے والد ہیں، وہ عورت جو حافظ قرآن کی والدہ ہیں، خوشخبری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے کہ کل قیامت کے دن ان کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا. لوگ دیکھ کر رشک کر رہے ہوں گے، آپس میں تذکرہ کر رہے ہوں گے کہ کیا یہ کوئی نبی ہے یا کوئی شہید ہے یا کوئی صدیق ہے، اتنا بڑا مقام ملا. کہا جائے گا کہ یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں، لہذا جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، ان کے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا، وہ مبارک بادی کے مستحق ہیں. چاہے دنیا کے اندر آپ کو وہ آرام نہ پہنچا پائیں، جو آپ کا ایک ڈاکٹر بیٹا آپ کو آرام پہنچا دے مالی اعتبار سے، جو آپ کا ایک پروفیسر بیٹا آپ کو آرام پہنچا دے مالی اعتبار سے، لیکن یاد رکھیے کہ آپ کا مستقبل یعنی آخرت بہت روشن ہے. تو میرے دوستو، یہ اللہ کا پاکیزہ کلام وہ کلام ہے کہ جو چاہے گا کہ اس میں رد و بدل ہو جائے، اللہ اس کو بدل دے گا. جیسے اس خبیث انسان کو اللہ نے بدلا، ایمان سے محروم کر دیا. حقیقت میں یہ ایمان والا تھا بھی نہیں، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان والا کبھی مرتد نہیں ہو سکتا ہے، ایمان والا کبھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، کبھی اپنے مذہب کو بدل نہیں سکتا. اگر کوئی اپنے مذہب کو بدلتا ہے تو اس کا مطلب وہ ایمان والا تھا ہی نہیں، ایمان کی روشنی اس کے دل میں تھی ہی نہیں، ایمان کا چراغ اس کے دل میں نہیں جل رہا تھا، ایمان سے عاری اور خالی تھا، اسی وجہ سے اس نے اپنے مذہب کو بدلا ہے. تو ایمان والا کبھی مرتد نہیں ہو سکتا. پہلے بھی یہ ایمان والا نہیں تھا، لیکن اسلام کی چولی پہن کر اپنے نام کے ساتھ مسلمانوں کا نام لگا کر یہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے کہ اللہ نے اس خبیث کو ایمان سے باہر کر دیا کہ جاؤ ان کی صفوں میں داخل ہو کر ایمان کے اوپر اعتراض کرو تاکہ مذہب اسلام کا نقصان نہ ہو، کیونکہ ان کا کام، غیروں کا کام ہی یہی ہے کہ اسلام کو مٹانے کی سازش کی جائے. تو ایک بات یہ کہ اللہ سے پنگا نہیں لینا چاہیے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا کسی کو نہیں ہے. اللہ نے فرعون کو پکڑا، ڈھیل دیتے رہے، مہلت دیتے رہے، لیکن جب پکڑا بچ نہیں پایا.
जब अल्लाह ने कारून को पकड़ा, बच नहीं पाया, गिड़गिड़ाता रहा लेकिन बच नहीं पाया। तो अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अगर कोई अल्लाह के दीन के ऊपर उंगली उठाएगा तो खुदा की कसम नहीं बचेगा। जैसा कि